الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالٌ أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ عاجزی کرتے ہوئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تمہیں خوف ہو نماز کے حوالے سے، دشمن کا خوف ہو یا کوئی اور کسی درندے کا خوف ہو، فَرِجَالًا تو کھڑے کھڑے پڑھ لو نماز، اور رُكْبَانًا یا سواری کی حالت میں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان دو آیتوں سے پہلے نکاح، طلاق اور عدت کے بارے میں آیات ہیں، اور ان کے بعد پھر وہی طلاق اور عدت کے بارے میں آیتیں ہیں۔ درمیان میں یہ دو آیتیں ذکر کر دی کہ نمازوں کا خیال رکھو، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی محافظت کرو۔ کیا ربط ہے ان کا آپس میں؟ تو حضرات مفسرین کرام یہ بتاتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم نکاح، طلاق اور عدت کے مسائل میں الجھ جاؤ، تو اب جب ان چیزوں میں الجھنا ہے تو اس میں بھی نمازوں کا خیال رکھو۔ یہ نہیں کہ ان میں پڑے رہو اور تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں، نہ، نمازوں کا خیال رکھو۔ عام طور پر نکاح کی تقریب ہوتی ہے اور اسی میں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور وہاں نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہوتی، نماز سے غفلت ہوتی ہے۔ طلاق کے مسائل میں بیٹھے آپس میں صلح کر رہے ہیں اور یہ بات چیت چلتے چلتے وقت گزر جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ امور ہیں جن میں آدمی میں غفلت آ جاتی ہے نماز سے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان امور میں بھی اگر تم الجھ جاؤ تو حقوق اللہ کا خیال کرو، نماز کا خیال کرو، نماز تمہاری قضا نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا خوشی ہو یا غمی ہو، خوشی غمی میں نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ خوشی میں نماز چھوٹ جائے، غمی میں نماز چھوٹ جائے، نہیں، فرمایا اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسے مواقع میں اللہ رب العزت کو گویا یاد رکھنا چاہیے، تو اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی پابندی کرو، نماز کو قضا نہ ہونے دو، اور خصوصاً صلاۃ وسطی، درمیانی نماز۔ صلاۃ وسطی سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے کہا فجر کی نماز، بعض نے ظہر، بعض نے مغرب، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے، اس لیے کہ جو دن کی دو نمازوں اور رات کی دو نمازوں کے درمیان میں ہے۔ دن کی دو نمازیں فجر اور ظہر، رات کی دو نمازیں مغرب اور عشاء، ان کے درمیان جو ہے وہ عصر کی نماز ہے، لہٰذا اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ عصر کی نماز اس کا اہتمام کیا گیا۔ اب یہاں فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرو،
غزوہ خندق میں ایسی شدت سے لڑائی اور اتنی زور سے لڑائی رہی کہ جس کی وجہ سے ظہر، عصر، مغرب یہ نمازیں رہ گئی وہاں پر۔ جب یہ نمازیں رہ گئیں، نہ پڑھ سکے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا دی، ملا اللہ قبورہم، ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ، انہوں نے ہمیں نماز سے روک دیا، صلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی نماز عصر سے بھی روک دیا، فرمایا ہمیں اس سے مشغول رکھا، اللہ رب العزت ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو نماز کا اہتمام ضروری ہے، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑی جائے گی، اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اس میں صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز کا زیادہ اہتمام ہے۔ اور عصر کی نماز کا اہتمام کیوں ہے زیادہ؟ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ یہ غفلت کا وقت زیادہ ہوتا ہے، اس میں عصر کا وقت زیادہ غفلت کا، کاروبار میں خرید و فروخت میں لگے ہیں، عصر ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، لہٰذا اس لیے اس کا اہتمام کیا کہ نہیں، عصر کا زیادہ اہتمام، عصر کی نماز نہ جائے۔ اور دوسری اہمیت اس کی یہ ہے، جیسے فجر کی نماز میں بھی ہے کہ صبح و شام کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں بھی دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جو دن ڈیوٹی دیتے رہے، اعمال لکھتے رہے، اب وہ شام کے وقت جا رہے ہوتے ہیں واپس، اور جو شام والے جنہوں نے ڈیوٹی دینی ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں۔ تو ایک آدمی عصر کی نماز جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو دن والے بھی اس کو لکھ لیتے ہیں، رات والے بھی اس کو لکھ لیتے ہیں، لہٰذا فرمایا اس نماز کا زیادہ اہتمام کیا کرو۔ اور یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، سوئے سوئے، کھیلتے کھیلتے، دکان سے نہ اٹھ سکا، عصر کی نماز فوت ہو گئی گپ شپ میں، فرمایا یہ اس طرح ہے کانما وہ تیرا آلو، اس کا سارا خاندان مر گیا، اس کے گھر والے سارے مر گئے، ہلاک ہو گئے، وہ مالو، اور اس کا سارا مال جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک آدمی گھر میں صرف ایک ہی فوتگی ہو جائے، ہر طرف کیا کیفیت ہوتی ہے، لوگ رو رو کر رشتہ دار بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جہاں کہا گیا کہ اس کا سارا گھرانہ جو ہے وہ گویا کہ ہلاک ہو گیا، مر گیا عصر کی نماز فوت ہونے سے، تو ہمیں عصر کی نماز فوت ہونے پر ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو جیسے گھر کے سارے افراد ہلاک ہو گئے، صرف افراد ہی نہیں، سارا مال بھی اس کا ہلاک ہو گیا۔ 1 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو کیا حشر ہو جاتا ہے اور کیا حالت ہو جاتی ہے، اور جہاں کہہ دیا کہ سارے کا سارا مال ہلاک ہو گیا، پھر کیا کیفیت ہوگی۔ یہ عصر کی نماز، یہ اہمیت بتائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کتنا بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں کہ چلو جی کوئی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، نہ، ایک آدمی اپنے خاندان کی ہلاکت کو پسند نہیں کرتا، اپنے مال کی ہلاکت کو پسند نہیں کرتا، میرے نبی تو فرما رہے ہیں کہ اس کا سب کچھ ہلاک ہو گیا، تو عصر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آگے فرمایا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، قانتین، عاجزی کرتے ہوئے۔ عاجزی کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے ظاہری عاجزی، ایک ہے باطنی عاجزی، کہ آدمی جب تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو۔ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونے کا کیا معنی؟ ظاہری عاجزی یہ ہے قیام ہے، رکوع صحیح کرے، قیام صحیح کرے، اور صحیح طریقے سے آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھے۔ نماز میں کھڑا ہے، قیام کی حالت میں اس کی نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں، رکوع کی حالت میں اس کی نظریں قدموں پر ہوں، اور پھر سجدے میں اس کی نظریں اپنی ناک پر ہوں، اور تشہد میں اس کی نظریں اپنی گود میں ہوں، اس طرح وہ نماز پڑھے۔ یہ ظاہری عاجزی ہے۔ اور باطنی عاجزی کیا ہے؟ باطنی عاجزی ہے کہ یوں نماز پڑھے جیسے میرا رب میرے سامنے ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس طرح عبادت کر اللہ کی جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اس کیفیت میں نہ ہو، ایسا نہ ہو تیرا ایمان،
تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے فَلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ سکتا یہ سوچ لے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب رب دیکھ رہا ہے پھر اس کی نظریں ادھر ادھر نہیں جائیں گی، پھر اس کے خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے، پھر اس کی توجہات ادھر ادھر نہیں جائیں گی۔ عدالت میں جسٹس جج بلاتا ہے اس کو، اور یہ جب عدالت میں جا رہا ہوتا ہے اپنے ظاہری اعتبار سے بھی اپنے لباس کو ایسا رکھ کر جاتا ہے کہ یار کہیں میرے اوپر اعتراض نہ ہو، یہاں تک کہ سر بھی ننگا یہ رکھتا نہیں ہے جج کے سامنے جاتے ہوئے، کسی سے رومال لے لیتا ہے، کوئی چیز لی سر پہ رکھی اور اس کے بعد یہ عدالت میں جاتا ہے اور جج کے سامنے جاتا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ جج میرے سامنے ہے، اور یہ بھی سوچ رہا ہے وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس سب سے بڑی ذات کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ پھر اپنے لباس کا اس کو خیال نہیں ہے، ہاف آستین لباس پہنے ہوئے یہ جج کے سامنے کبھی نہیں جائے گا، ہاف آستین لباس پہنے ہوئے یہ کسی اور بڑے سے بڑے کے سامنے نہیں جائے گا، پھر رب کے سامنے کیوں اس طرح جاتا ہے؟ گندے کپڑے پہنے ہوئے یہ کبھی بھی عدالت میں نہیں جائے گا، پھر رب کے سامنے یہ اس طرح کیوں جاتا ہے؟ یہ ننگے سر عدالت میں نہیں جاتا ہے تو میرے رب کی بارگاہ میں آئے کوئی پرواہ نہیں جیسے بھی ہو جائے، نہیں، اس کو تو اس کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے کہ میں اپنے رب کے حضور جا رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے تو مجھے اس طرح جانا چاہیے کہ میرا رب میری حالت کو دیکھ کر مجھ سے خوش ہو جائے اور میری عبادت اور میری درخواست کو قبول کر لے۔ جو میں درخواست کرنے جا رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا یہ درخواست لے کر جا رہا ہے اور پھر اس کیفیت میں جائے کہ اس کی حالت ایسی ہو؟ نہیں، فرمایا قوموا للہ قانتین، پھر اللہ کے سامنے اپنی ظاہری حالت بھی درست کر کے جاؤ اور اپنی باطنی حالت بھی درست کر کے جاؤ، اس طرح کہ گویا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو وہ تھا کہ نمازوں کو ایسے اہتمام کیا جائے، اور نمازوں کا اہتمام اتنا ہے کہ کسی حال میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کر پڑھو، اور کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں لیٹ کر اشارے سے پڑھو۔ تو یہاں آگے ذکر کر دیا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں نماز کا وقت ہے، خوف ہے، دشمن کا خوف ہے دشمن حملہ کر لے گا، یا تمہیں خوف ہے درندے کا، تم نماز پڑھو گے قبلہ رخ ہو کر، درندہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، یا کوئی اور چیز تمہارے اوپر حملہ کر دے گی، جان کا خطرہ ہے، اب بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ فرمایا فَرِجَالًا، کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، اور قبلہ رخ ہونا بھی اب ضروری نہیں ہے، اسی درندے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، دشمن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، رکوع سجدہ نہ کرو، کھڑے کھڑے اپنی نماز کو پورا کر لو، او رکبانن، یا سواری پر سوار ہو اور یہ خوف ہے تو اسی طرح گویا سواری پر سواری نماز پڑھ لو، جس طرح بھی تمہارا منہ ہو، لیکن اس خطرے میں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف صحابہ کو پڑھا کر سکھائی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ حضر میں 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو 2 رکعت آپ کے پیچھے ایک قافلے نے پڑھی، آپ نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 رکعت ایک نے پڑھی، وہ گیا دشمن کے سامنے، دوسرا آیا، باقی 2 رکعت آپ کے پیچھے پڑھ لی، اور اسی طرح 2 رکعت والی نماز جو ہے ایک ایک رکعت کے پڑھی۔ یہ جب ہے کہ جب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، ورنہ 2 گروہ بنا لو، ایک دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہے اور دوسرا گروہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، اور یہ نماز پڑھ کر یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اور پھر وہ گروہ آ کر یہاں پر نماز پڑھ لے۔ صلاۃ خوف کا تذکرہ بھی بتا دیا، تو فرمایا بہرحال نماز پڑھنی ہر حال میں، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو تو فَرِجَالًا، پھر کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، او رکبانن، یا سواری پر سوار ہو کر جیسے ممکن ہو، اور اشارے سوار ہو تو پھر اشارے رکوع سجدے کے کر لو، اور وَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تمہیں دشمن سے خوف ختم، امن آ جائے، اب کوئی حملے کا ڈر نہیں، کوئی کسی درندے کا حملے کا ڈر نہیں، کوئی تمہیں اذیت نہیں پہنچ رہی، تو پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اس طرح نماز پڑھو جیسے تمہیں سکھائی گئی ہے۔ فضکر اللہ، ذکر سے مراد یہاں نماز ہے، پھر نماز ایسے پڑھو جیسے تمہیں سکھائی گئی، آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے گویا کہ تمام فرائض
واجبات، سنتیں، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھو۔ ما لم تکنوا تعلمون، جس کو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، پہلے تمہارے علم میں نہیں تھا اور تمہیں سکھایا گیا، پھر اس طرح پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا، جیسے آپ نے صحابہ کو نماز سکھائی، حضرات صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین کو، اور ہم تک یہ نماز پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلیہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔